ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے مہینے میں اسرائیلی فوجوں نے شیخ جرہ کا علاقہ جو کہ ایسٹ جیروسلم کے اندر واقع ہے، وہاں 6 فلسطینی خاندانوں کو ان کے آبائی زمین سے بے دخل کرنے کی ایک کاوش کی۔ اس ساری کوشش کے اندر 27 رمضان آ جاتا ہے۔ 27 رمضان میں جبکہ عبادت کی رات ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس مہینہ اور رات کنسیڈر ہوتی ہے۔ لوگ عبادت کر رہے ہیں، فلسطینی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی دوران مسجد الاقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجیں جوتوں سمیت داخل ہوتی ہیں، اور نہ صرف وہ وہاں پر داخل ہوتی ہیں بلکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے نمازیوں کو ڈنڈوں اور ربڑ جو بلٹس ہوتی ہیں وہ مار کے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کشیدگی جاری رہتی ہے، اور اسی کشیدگی کے اندر دیکھا جاتا ہے کچھ دنوں تک 220 فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 63 بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہو رہی ہے، جہاں پر نہتے فلسطینیوں کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، ایک باربیرک طریقے کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس کشیدگی کو ایک پوری عالمی برادری کے اندر، ایک عالمی میڈیا کے اوپر ایک موومنٹ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس ساری خبر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں ہے، اور پچھلے 13 سالوں میں یہ چوتھی بار باقاعدہ ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوا ہے، جبکہ چھوٹے اس درجے کے مختلف آپریشنز کی تو ایک لاتعداد تاریخ رقم ہوئی بھی ہے۔ اس پہ جانے سے پہلے یہ ہم ڈاکٹر فاروق اسناد سے پوچھیں گے، آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے، یہ کیا علاقہ ہے؟ میں ایک میپ بھی شیئر کروں گی، کائنڈلی آپ اس میپ کے ذریعے ہمارے سننے والوں کو یہ سمجھائیں کہ اصل میں اس کی تاریخ کس طریقے سے بلڈ ہوئی ہے اوور دا ایئرز، اور کس طرح فلسطینیوں کو ان کے اپنے گھر سے بے گھر کر کے اور ان کو ایک بالکل چھوٹے سے علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل نے اپنی ٹیریٹری بڑھا دی ہے۔ دیکھیے، مختصراً اگر فلسطین کی ہم اور یا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہم تاریخ بیان کریں تو یہ سارا علاقہ آٹومن امپائر کا حصہ ہوتا تھا۔ بہت زیادہ تاریخ میں ہم نہیں جاتے، لیکن آٹومنز نے بھی کچھ 600 سال حکومت کی۔ اس کے بعد آٹومنز کو جب شکست ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو یہاں یہ علاقہ انگریز لے لیتے ہیں جو لیگ آف نیشنز ہے اس کے تحت، جب تک یہ اس قابل نہیں ہو جاتا علاقہ کہ وہ اپنے طور پر چل سکے، اور یہی عراق کے ساتھ تھا۔ عراق بھی انگریزوں نے لے لیا، اور لبنان اور جو شام ہے وہ فرانس نے لے لیا۔ بہرحال وہاں پہ پھر آگے چلیے، فاسٹ فارورڈ ہم آتے ہیں، دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1948 میں اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مت بھولیے اقوام متحدہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، صرف 50 ملک ہوتے تھے، اب تو تقریباً 200 ہیں۔ تو وہ جو بھی وہ ملک تھے ان میں جیتی ہوئی قوتیں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس علاقے میں جو یورپ سے آئے ہوئے یہودی ہیں ان کو بسانا ہے، اور ایک نیا ملک جس کا نام اسرائیل ہوگا وہ بنانا ہے۔ 1948 میں انہوں نے یہاں پہ 2 ملک بنائے، ایک اسرائیل اور ایک پیلسٹائن۔ لیکن پیلسٹائن نے اس بات کو نہیں مانا، اور ہم دیکھتے ہیں 1948 میں اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں تو اسرائیل کتنا پھیلاؤ اپنا کر لیتا ہے۔ یہ اوریجنلی پھیلاؤ وہ نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں یہ 1917 میں دیکھیں تو وہ تو سارا فلسطین آپ کو نظر آ رہا ہے، جو سبز رنگ کا ہے وہ فلسطین کا، نیلا اسرائیل کا۔ پھر 48 میں یہ پوزیشن بنتی ہے۔ پھر آپ آ جائیے 67 میں جنگ ہوتی ہے عربوں کی اور اسرائیل کی، اور اسرائیل قبضے میں لے لیتا ہے ویسٹ بینک کو، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ لال حاشیہ لگا ہوا ہے۔ لال حاشیے کا مطلب ہے یہ اب اسرائیل نے اپنے قبضہ کیا۔ نیچے اگر آپ وہ دیکھیں وہ انہوں نے وضاحت بھی کی ہوئی ہے، بلکہ اوپر دیکھیں رائٹ سائڈ پہ۔
جی تو اس میں اگر آگے ہم چلیں، اب 2020 میں آ جاتے ہیں یا 21 میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ تو بالکل ہی انہوں نے فلسطین کا بالکل ہی اس کو چھوٹا سا علاقہ کر دیا، اور یہ علاقہ یکجا نہیں ہے، یہ جزیرے ہیں، یہ مختلف گاؤں ہیں، اور ایک گاؤں میں دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے آپ کو اسرائیل کی سیکیورٹی سے گزرنا پڑے گا، جس کو ہم اپارتھائڈ کہتے ہیں۔ اپارتھائڈ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو کالونیز بنائی ہیں ان میں، اور جو فلسطینی علاقے ہیں جو گیٹوز ہیں، گیٹوز کا مطلب ہے بہت ہی پسماندہ محلے ہیں، ان میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو اجازت نہیں ہے وہ اسرائیل آ سکیں۔ ڈاکٹر اور فاروق صاحب، ان اس کے سے اس سارے کانفلکٹ کی ہیومن کاسٹ کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے، یہاں ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، یہاں پہ ایک سیپریشن وال جو 2002 میں اسرائیل نے کنسٹرکٹ کی تھی، جو تقریباً 700 کلومیٹرز کے اوپر سٹریچ کرتی ہے، اور اس کی 85% جو وال ہے انہوں نے 85% جو ہے بنا لی ہوئی ہے، اور وہ ودن ویسٹ بینک ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے مزید ان کو پش نہیں کیا گیا ایریا سے؟ کچھ نہیں، اسی کو تو اپارتھائڈ کہتے ہیں ہم، جی یہ تو کالونائزیشن ہے نا۔ انہوں جی نے ان کو دیوار بنا کے دیوار کے پیچھے دھکیل دیا ہے، انڈر ڈیولپڈ وہ علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، اور اپنے یہ شاندار مکانات میں رہتے ہیں، اور اس کو وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اپنے جی علاقے کو۔ جہاں پہ یہ اپنا علاقہ بناتے ہیں، پھر وہ ایک چھوٹی سی چھاونی بھی بنا دیتے ہیں جہاں پہ فوجی بھی رکھتے ہیں، سیٹلرز جن کو ہم کہتے ہیں، سیٹلرز کی حفاظت کے لیے، اور یہ زمینوں پہ ان کے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو اوسلو اکارڈ میں فیصلہ ہوا تھا جی کہ 2 اسٹیٹس بنیں گی، اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی ساتھ ساتھ، اور دونوں سوورن اسٹیٹس ہوں گی، امن میں رہیں گے، وہ تو ختم ہوگی بات۔ جی وہ اس لیے بات ختم ہو گئی کہ اب تو علاقہ ہی نہیں بچ گیا نا جس پہ وہ اسٹیٹ بن سکے۔ جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں وہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ بالکل ایک آئیلینڈس ہیں، جزیرے ہیں، اور ایک جزیرے کو دوسرے میں جانے کے لیے اسرائیلیوں سے بغیر پوچھے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ انہوں نے فار آل پریکٹیکل پرپزز، جسے ہم کہتے ہیں کالونائز کر لیا ان کو، اور اپارتھائڈ کالونائز کر لیا، جی یعنی اچھا، آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا اور میں بڑھاؤں گی، اور اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس بھی ڈالنا چاہوں گی۔ اسرائیل کی فلسطین میں غیر قانونی جو آباد کاری جس کو ہم بات کر رہے ہیں، انلیگل جو ان کی سیٹلمنٹس ہیں، وہ تقریباً 6 لاکھ سے 7,50,000 آبادی کے وہ سیٹلرز ہیں، اور تقریباً جو 250 انلیگل سیٹلمنٹ جو ہیں وہ ٹوٹل بنتی ہیں، اور جو زیادہ تر ویسٹ بینک کے علاقے میں، جس کو مغربی کنارہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایسٹ جیروسلم جس کو مشرقی جیروسلم بھی کہا جاتا ہے، کے علاقے میں مقیم ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کروں، غازہ میں یہ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ غازہ بہت ہی اوور پاپولیٹڈ علاقہ ہے، اور بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ وہاں سے نکل آئے، انہوں نے غازہ سے نکل آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے اب قابو میں نہیں آ سکتا کسی صورت، اور بلکہ ہمیں مصیبت روز کوئی نہ کوئی پڑی رہتی ہے، وہ وہاں سے باہر نکل آئے، اور ان کا آپ جانے اور آپ کا کام جانے، غازہ میں آپ جو مرضی کریں۔ لیکن جو وہاں پر ویسٹ بینک اسرائیلیوں کی سمندری اور فضائی ناکہ بندی تو جاری ہے نہیں، وہ 2007 تو سے۔ جیل ہے۔ دیکھیں، غازہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بغیر چھت کے جیل ہے۔ سمندر کی طرف سے ان کی نیوی ہے، زمین کی طرف سے ان کے ٹینکس ہیں، اوپر ہوا میں ان کے سوفسٹیکیٹڈ جو امریکہ ان کو جہاز دیتا ہے وہ ہیں، اور فلسطینیوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، نہ ان کے پاس ٹینکس ہیں، نہ ان کے پاس وار شپس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ محصور ہیں بالکل، وہ ایک علاقہ میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ بند کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہے، یہ پھر ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے، اور یہ بچوں کے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلی جنگ میں بھی 500 بچہ مارا تھا۔